جبکہ وہ باہر سے آنے والا انویڈر ہے. تو ہم محمد بن قاسم کو اچھا کیسے مانیں گے؟ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہو گیا وہ؟ رحمۃ اللہ علیہ، میں تو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا پھر کہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے کام کو اتنا آسان کر دیا سب کے لیے. جنہوں نے ان کو بھیجا تھا ان کے جو چچا تھے حجاج بن یوسف، قرآن کے اوپر انہوں نے جو اعراب لگائے تو اجمیوں کو پڑھنے کے لیے ایک آسانی ہوگی. یعنی قرآن کی اگر ہم غلط تلاوت کریں تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ہم اگر مان کے چلیں کہ راجہ داہر جو ہے وہ مودی ہے اور محمد بن قاسم کو ہم محمد بن سلمان کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلمان جو محمد بن قاسم ہے ایکچول میں اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو محمد بن قاسم صاحب 1300 سال پہلے جب آئے تھے ہم نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا اور ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے. اب وہ محمد بن قاسم صاحب جہاز پہ بیٹھ کے 1300 سال بعد سیدھے جا رہے ہیں راجہ داہر کے پاس، یعنی کہ مودی کے پاس. یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور اٹیک کر رہا ہے محمد بن قاسم. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں پر انصاف نہیں تھا اور انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے وہ آیا ہے. یعنی اس کے بعد جو اسلام یہاں پر پھیلا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو ریشنل اسلام، اور میں ہوں فیصل نذیر قریشی. 8ویں صدی عیسوی میں اموی خلافت کا ایک شہزادہ محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرتا ہے، اس وقت کے دیبل پر، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سندھ کی بندرگاہ کے قریب کچھ بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا سے آنے والے ایک بحری قافلے کو لوٹ لیا تھا، اور ان کے 8 بحری جہازوں کو انہوں نے لوٹ کے اور اس میں سوار لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا. جن عرب لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا ان میں کچھ قبیلہ بنو عزیر کے بھی کچھ لوگ تھے. کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، یا پھر وہ جو قافلے میں سے بچ کے بھاگ نکلے تھے ان لوگوں کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ ہماری مدد کریں. حجاج بن یوسف راجہ داہر کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جو یہ بحری قزاقوں نے کچھ عربوں کو قیدی بنا لیا ہے ان کی مدد کرے، لیکن راجہ داہر یہ مدد کرنے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف اپنے بھانجے یا بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر ایک لشکر بھیجتا ہے انڈیا کی طرف، یعنی کہ اس وقت کے دیبل کی طرف. اور تاریخ کا یہ رخ جو ہے وہ عربوں کی طرف سے لکھا گیا ہے. اس کے ریفرنسز جو ہیں وہ چچ نامہ جیسی کتاب جو کہ 13ویں صدی میں پرشین میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اب کہانی کا یہ رخ جب عربوں کی طرف سے لکھا گیا ہے تو بالکل آف کورس سی بات ہے کہ وہ اپنے حملے کو ضرور کچھ نہ کچھ جواز بنائیں گے، اپنے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں لکھیں گے. مگر کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اس وجہ سے لشکر نہیں بھیجا تھا کہ وہ جو عرب قید ہو گئے تھے، جبکہ راجہ داہر نے کچھ مسلمانوں کو، محمد حلافی اور 500 افراد اور تھے، وہ مسلمان اموی خلافت کے دشمن تھے، تو ان کو پناہ دے رکھی تھی راجہ داہر نے. اور راجہ داہر کو ایسا کرنے سے باز ہونے کے لیے اموی خلیفہ نے کئی خط بھی لکھے تھے، لیکن اس نے ان پناہ گزینوں کو نکالنے سے انکار کر دیا تھا. اس زمانے میں سلطنتیں اور ریاستیں بین الاقوامی قوانین کی ماتحت نہیں ہوتی تھیں. بڑی ریاستوں کے ارد گرد چھوٹی ریاستوں کے پاس 2 ہی آپشن ہوا کرتے تھے، یا تو وہ ان کے اندر مرج ہو جائیں یا پھر لڑ کے مر جائیں. اس زمانے میں اپنی ریاستوں کو ایکسپینڈ کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہوا کرتا تھا. اب ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کیا محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف ہیں جو کہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں باہر سے آ کے، یا پھر ایز اے مسلمان ہمارے ہیرو جو ہیں وہ محمد بن قاسم ہیں. ہماری کتابوں میں محمد بن قاسم کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور آگے سے ہمارا بندہ اس کے ساتھ لڑ رہا ہے جو کہ تھا راجہ داہر. اور جو لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا. اب ہیں تو ہم مسلمان، ہمیں فخر ہے، میں خود مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہوتے ہوئے اچھا فیل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں. مگر کیا انڈیا میں اسلام محمد بن قاسم کی وجہ سے ہی پھیلا، یا پھر محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہی یہاں مسلمان موجود تھے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم یہاں اسلام پھیلانے کی غرض سے آئے تھے تو یہ بہت زیادہ ایک مزاحیہ بات ہوگی کہ اس زمانے میں سلطنتیں اپنے ارد گرد کی چھوٹی سلطنتوں پر حملے کیوں کرتی تھیں. یہ اگر آپ تاریخ تھوڑی سی بھی آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ اسلام پھیلانے کے لیے کرتی تھیں یا کیا وجہ ہوتی تھی. اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہ سب کرتے تھے. تو آج کے اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے
منصور عباس صاحب میرے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم منصور عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اس بارے میں لوگ بہت زیادہ آرگیو کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا نیک انسان ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارا بندہ جو آگے سے اس وقت جو ہم تھے، دراصل ہم انڈو پرشین ہیں، لیکن جس جگہ پہ ابھی میں رہ رہا ہوں وہ وہی انڈین ریجن ہے جو اس وقت تھا۔ تو مجھے تو یہ لگے گا نا کہ میرا بندہ آگے سے لڑ رہا ہے وہ راجہ دائر ہے، جبکہ وہ باہر سے آنے والا انویڈر ہے۔ تو ہم محمد بن قاسم کو اچھا کیسے مانیں گے؟ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہو گیا وہ؟ دیکھیں جی، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہم اچھا کہیں یا برا کہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری جو لڑائی ہوتی ہے یہ میں اس کو پولیٹکس مانتا ہوں، میں اس کو دین نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یعنی دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو اس وقت کی سیاست مانتا ہوں۔ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ استعمال کیا کہ کوئی بارڈر کا قانون نہیں تھا اس زمانے میں، اور فتویٰ تھے، اس زمانے میں لوگ انویٹ تو کرتے تھے۔ جی، تو یہ جو اگر دیبل، اس شہر کا نام تھا دیبل، جس کا آج کے دور میں اس کو بھمبور کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میرا خیال ہے کراچی سے کوئی 40 آج کا کلومیٹر، سندھ ہے دراصل وہ پورا دیبل۔ ہاں جی، کراچی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ بھمبور جو ہے نا۔ اور 1965 کے اندر اس کی کھدائی مکمل ہوئی، اور اس کی جو بھی وہاں پر وہ جو عجائب خانہ کہہ لیں وہ سب، وہ اس کا دفتر بھی وہاں موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہسٹری ملتی ہے۔ تو اب جو ہم سنتے آ رہے ہیں یا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کسی نے اس کو آواز دی تھی، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، اور ایسا ہو رہا تھا، ویسا ہو رہا تھا۔ تو وہ محمد بن قاسم وہاں گئے اور انہوں نے ان کو فتح کر لیا سندھ کو۔ بل میں محمد بن قاسم کو اس وقت راجہ دائر کو مار میں دیا۔ برا نہیں کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جس تعلق سے آپ نے بات کہی کہ وہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں بھائی کہ جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان کے جو چچا تھے حجاج بن یوسف۔ اچھا، حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی علماؤں کی رائے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کو ایک مطلب ان کا کردار کوئی اچھا نہیں دکھا رہے ہوتے، لیکن میں ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا، رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا۔ اس کی وجہ دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ قرآن کے اوپر انہوں نے جو اعراب لگائے، تو اجمیوں کو پڑھنے کے لیے ایک آسانی ہوگی۔ یعنی قرآن کی اگر ہم غلط تلاوت کریں تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو صحیح تلاوت کریں گے تو اس کے معنی وہی رہیں گے جو ہیں۔ تو اگر اعراب کو ہٹا دیا جائے اور اگر ہم پڑھیں تو غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اعراب لگنے سے مطلب یعنی پوری دنیا کے مسلمان جو عرب نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک نیکی ہے نا، یہ ان کے لیے ایک نیک کام کر کے گئے ہیں۔ تو رحمۃ اللہ علیہ، میں تو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا پھر، کہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے کام کو اتنا آسان کر دیا سب کے لیے۔ اب دوسری طرف ان کا کردار جو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ظالم آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اتنا ظلم کیا، تو میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ یعنی کہ وہ جو دور تھا وہ بنو امیہ کا دور تھا نا، جس ٹائم یہ معاملہ ہوا ان کا، یا جو انہوں نے بھیجا، تو عبد المالک بن مروان کی حکومت تھی اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم بنو امیہ کا کیا حال تھا وہ تاریخ گواہ ہے اس کی، کہ اس ٹائم جو سر اٹھا رہے تھے، تو وہ جو سر اٹھاتا تھا اس سے لڑائیاں تو چل ہی رہی تھی۔ بنو امیہ کا تو پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں آپ، لڑائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی بظاہر تو خلافت تھی، لیکن وہ خلافت ہمیں ایک نہیں سٹوری پڑھائی جاتی ہے کہ سری لنکا سے ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف، اس میں عربز تھے، تو اس کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا، اور حجاج بن یوسف نے خط لکھا کہ آپ ان قزاقوں سے چھڑوائیں، راجہ دائر کو خط لکھا اس نے۔ تو راجہ دائر نے کہا کہ نہیں، وہ اس جو ہے لڑائی میں نہیں پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد جو ہے اس عورت کی پکار پہ حجاج بن یوسف نے جو ہے ایک لشکر بھیجا۔ اب یہ تو مجھے تو یہ ہضم نہیں ہوتی یہ سٹوری، کیونکہ اس زمانے میں ویسے بھی لوگ بہانے ڈھونڈتے تھے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کے۔ تو اور دوسری ایک اور سٹوری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے اسلام داخل نہیں ہوا انڈیا میں، جبکہ پہلے سے کچھ جو امید کیلیفیٹ کے جو کچھ دشمن تھے وہ ہندوستان میں موجود تھے، وہ کچھ اہل بیت کے شاید لوگ تھے یا کون لوگ تھے، لیکن جو اموی خلافت تھی اس کے دشمن تھے وہ، تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے دراصل راجہ دائر نے ان کو پناہ دی تھی، اور جو حجاج بن یوسف تھا اس وجہ سے اس نے لشکر بھیجا تھا
نہ کہ اسلام پھیلانے کے لیے اور وہ عورت کی پکار پہ. آپ کو ان میں سے کون سی سٹوری ٹھیک لگتی ہے؟ نہیں، اسلام تو مکران تک پہنچ کر نہیں، مکران میں تو اسلام موجود تھا. مکران کی جو جگہ تھی وہاں تک تو مکران تک تو آتے تھے. مکران سے تو قریب ہے نا سمندر. اگر آپ دیکھیں تو مکران سے اگر سندھ کا جو جس کو میں دیبل ہی کہوں گا، فی الحال بھمبور نہیں کہہ رہا، میں دیبل کہہ رہا ہوں. وہ دیبل کی فتح کے لیے آئے تھے نا. تو مکران سے اگر بائی سی اگر آپ چلتے ہیں تو بہت قریب ہے. وہ بلوچستان اور سندھ اٹیچ تو ہے. تو رہ گئی بات یہ سب اس میں بڑا تضاد ہے ان باتوں میں. یہ فتوحات کا حصہ تھا، اور فتوحات آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی ہے. تو اس میں پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ غلط تھیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ فتوحات محمد بن قاسم کی اتنی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یعنی کہ اسلام تو پہلے ہی پھیل چکا تھا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اسلام کی بھی بات مجھے کی بولنے جائے دیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں ابھی ہم اس کا ثبوت تلاش کر لیتے ہیں نا. یہ حملہ پہلا حملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں. یعنی دیبل کے اوپر یہ پہلا حملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حملے ہوتے. یہ سمجھو ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ، جی اچھی پلاننگ کے ساتھ اگر حجاج بن یوسف نے مطلب اپنا سپہ سالار بھیجا محمد بن قاسم کو بنا کے، اور اچھی فوج بنائی، اور باقاعدہ منجنیق جو گئی تھی، وہ اس منجنیق کو ہلانے کے لیے 500 آدمی چاہیے. اب آپ سوچیں تو پری پلاننگ تھا نا کہ پورا جو ہے اس کو فتح کرنا تھا. تو وہ فتوحات. اچھا، پھر اس کے بعد جب وہ دیبل فتح ہو گیا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ موجود تھے یا نہیں تھے. اہل بیت کی جو بات کی جاتی ہے وہ میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، بلکہ میڈیا کا دور ہے ظاہر ہے، اب تو نکال کے انسان بڑا آرام سے دیکھ سکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس کا ثبوت ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ بھمبور شہر جس کو دیبل کہتے ہیں، اس کو آج ہم بھمبور کہتے ہیں. میں خود کراچی کا رہنے والا رہا ہوں. کراچی میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. وہاں سے 40 کلومیٹر پہ، ٹھٹا سے تو بہت قریب ہے، وہ بھمبور شہر ہے. اور آج بھی اچھا، وہ کیونکہ سمندر کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، بندرگاہ لگتی تھی وہاں. اور ان کی تاریخ جو ہے وہ 2000 سال پرانی ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے نا بھمبور میں، تو جو عجائب خانہ جو ہے اس کے اندر وہاں سب معلومات لکھی ہوئی ہے. تو ان کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے. اور تہذیب میں یہ لوگ بہت مہذب تھے، تجارت بھی کرتے تھے. اب ان کے ساتھ جو فائٹ ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب 1965 کے اندر یہ سمجھو کھدائی کا کام مکمل ہوا ہے. اور 1965 کا دور تو زیادہ پرانا نہیں ہے نا، پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے. اب وہاں سے جو آثار مل رہے ہیں اس میں مندر بھی مل رہا ہے اور مسجد بھی مل رہی ہے. جو مسجد آپ یہ مشکل نہیں ہے، اب جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جو مسجد مل رہی ہے تو اس پہ جو کتبہ ملا ہے مسجد کا، اور اس کے اندر جو کتبہ ملا ہے اس پہ جو لکھائی ہے وہ کوفی رسم الخط ہے. اور اس کے اوپر جو ڈیٹ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے 727 عیسوی کی بات کر رہا ہوں میں، ہجری کی بات نہیں کر رہا. 727 مل رہی ہے. اور محمد بن قاسم جو ہے وہ جا رہے ہیں وہاں پر لڑائی کے لیے. وہ فتح کر رہے ہیں 712 میں، اور 714 میں تو ان کا انتقال بھی ہو جاتا. 715 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس فتح کے 3 سال کے بعد. تو اگر آپ ان کے انتقال کے بھی کتنے بعد وہ مسجد بنی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 727 میں اور 712 میں کتنا فرق ہے. تو ایسے کوئی مطلب یعنی اس سے پہلے کوئی مسجد نہیں ملی. تصور کر لیں کہ ایسا ہی ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے گئے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے. تو اگر اہل بیت کے لیے گئے تھے تو پھر وہ مسجد تو پہلے ہونی چاہیے تھی نا. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے مسلمان؟ تو مسلمان کی درسگاہ جو ہے نا، وہ پہچان یہی ہوتی ہے. اگر مسجد ملی تو پتہ چلا نا کہ یہ مسلمانوں کا وجود 727. یعنی کہ آپ اس سٹوری سے ایگری نہیں کرتے؟ میں ایگری نہیں کرتا، اور میں اس کو جھوٹی سٹوری نہیں کہوں گا. اس میں یہ شواہد کی بنیاد پہ ہسٹری موجود ہے. آپ یا شاید وہ پھر وہ جو لوگ ہوں گے جن کے لیے حجاج بن یوسف نے لشکر بھیجا، وہ شاید کم تعداد میں ہوں گے، مسجد اتنی بڑی نہیں ہوگی. بھائی جو لوگ سارے واپس تو نہیں آ گئے نا. لیکن اسلام جو ہے حقیقت میں جو وہ اسٹوری ہے کہ اسلام پھیلا ان کے بعد، میں اس کو ٹرو مان رہا ہوں، جس کا میں ثبوت دے رہا ہوں نا آپ کو، کہ 727 عیسوی کے اندر. یعنی کہ آپ محمد بن قاسم کو اچھا مان رہے ہیں؟ جی میں اچھا مان رہا ہوں کہ ان کے ساتھی جو وہاں رکے تھے انہوں نے مسجد بنائی. اور میں آپ کو دوسرا ثبوت بھی تو دے رہا ہوں کہ اس پہ رسم الخط کون سا ہے، کوفی رسم الخط ہے. اور وہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ دمشق میں ہوا. محمد بن قاسم کو جس طرح بھی مارا گیا وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی ہے سب کہنا. تو محمد بن قاسم کو کس نے مارا؟ کسی انڈین شخص نے مارا تھا؟ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو ہوا یہ تھا کہ ان کو، اس پہ بھی ذرا آپ روشنی وہ میں اس کو کہانی سمجھتا ہوں
کہ وہ جو راجہ داہر کی جو بیٹیاں تھیں اور جس کو لے گئے تھے اور وہ خلوت کے لیے پیش کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ جی محمد بن قاسم جو ہے نا وہ پہلے خلوت کر چکا ہے. یہ سب جو ہے نا لفاظی ہے، اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پھر دیوار میں چنوا دیا. لیکن یہ طے ہے کہ محمد بن قاسم کو کسی عرب نے ہی مارا تھا، دیکھیں نہ کہ کسی یہاں کے انڈین نے. یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ کس نے مارا کیوں مارا. خلفائے راشدین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو ان کو بھی تو شہید کیا گیا. تو وہ ہماری اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا. دیکھیں ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اگر آپ کو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو تاریخی باتیں اور روایتی باتیں، اکثر میں پروگرام میں کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی رکھتے ہوں گے یقیناً، اور ان کو حق ہے رکھنے کا اختلاف، کیونکہ دیکھیں میں بھی ریشنل اسلام کی آپ بات کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. تدبر قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تدبر اور تفکر کو لفظ قرآن میں وہ کثرت سے آیا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک تدبر کی ایک آیت سناتا ہوں، جب میں اس کو مکمل پڑھوں گا نا تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی، تاریخ والی باتیں کہ اس میں تاریخ میں جھول ہے یا روایت میں جھول ہے. سورہ نساء کی آیت ہے 82، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا کیا نہیں یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر غور کرتے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بات ہو گئی. آگے کیا لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر؟ آگے لکھا ہے کہ ولو کان من عند غیر اللہ، ولو اگر کانا ہوتا من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، یعنی یہ کلام جو ہے یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی، لتجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اب یہ تجدو نہیں ہے، یہاں لفظ لتجدوا. اب لام جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اسی طرح کہ لام تاکید ہے اس میں، یعنی زور دیا گیا ہے، یعنی ضرور ضرور، یا البتہ بھی کہتے ہیں. لتجدوا فیہ، تو تم ضرور پاتے اس کے اندر اختلافاً کثیرا. اب یہاں بھی بالکل آپ اختلاف نہیں صحیح ہے، کہہ رہے ہیں، اختلافاً لیکن کثیرا. وہ ابھی موضوع نہیں ہے نا. ہم جی 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 میری بات مکمل کر، ایک منٹ بات مکمل کر لوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَتَجِدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم کثرت سے اس میں اختلاف پاتے. تو اب ریشنل اسلام کی آپ بات کرتے ہو تو ریشنل اسلام یہی ہے نا کہ اسلام کے اوپر غور کیا جائے. اس کے اوپر اگر ہم الگ پروگرام کر لیں انشاءاللہ اس کی تاریخ کے حوالے سے. اس کا اسلام سے تعلق کی آپ بات کر رہے تھے نا، گزارش کروں گا ہاں کر لیں. اسلام سے لیکن بہرحال لیکن بہرحال یہ آیت کے حوالے سے میں اس کی روشنی میں ہی بات کر رہا ہوں تاریخ کی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے اختلافاً کثیرہ، اب جتنی تاریخ لکھی گئی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے نا. نہیں وہ تو بنتی بھی نہیں ہے نا، قرآن اس سے پہلے کا. لیکن اس کے اوپر اختلاف کرنا حق ہے، مجھے بھی حق ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے اس تاریخ کا. دراصل ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس عرب پہ فخر کریں، آپ ایز اے مسلمان یعنی کہ فخر کریں، ہونا بھی چاہیے. میں مسلمان ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے تو میں مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہونا بھی چاہیے. مجھے فخر ہے. تو ہمیں اب جب ہم عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک آؤٹ سائڈر جیسا ہمیں نہیں ہمارے ساتھ رویہ برتا جاتا. جب ہم عرب کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ویزا بھی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہ خارجی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ہم ہوتے بھی خارجی ہیں. ہم کسی یو اے ای میں جاتے ہیں یا پھر سعودی عرب میں جاتے ہیں تو محمد بن قاسم ہی ہمارا ہیرو ہے جب وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، مثال کے طور پہ ہم اگر مان کے چلیں کہ راجہ داہر جو ہے وہ مودی ہے اور محمد بن قاسم کو ہم محمد بن سلمان کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس محمد بن سلمان جو محمد بن قاسم ہے ایکچول میں اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو محمد بن قاسم صاحب 1300 سال پہلے جب آئے تھے ہم نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا اور ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے. اب وہ محمد بن قاسم صاحب جہاز پہ بیٹھ کے 1300 سال بعد سیدھے جا رہے ہیں راجہ داہر کے پاس، یعنی کہ مودی کے پاس، اور جو اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان کو وہ پوچھ ہی نہیں رہے. انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی بھی چینج کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کے لحاظ سے یعنی کہ چیزوں کو پریفر کر رہے ہیں. تو اگر راجہ داہر مودی ہے اور محمد بن قاسم محمد بن سلمان ہے، MBS جن کو کہتے ہیں، تو ہم تو بالکل کھڈے لائن لگ گئے نا. ہمیں تو یعنی کہ کوئی پوچھنے والا ہی اب نہیں ہے. تو ہمیں دراصل کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں فخر جو ہے نا کن چیزوں پہ کرنا چاہیے. ہم انڈین تھے، ہو سکتا ہے مائگریٹ کر کے آئے ہوں عرب سے یا پھر انڈو پرشین یا جو بھی ہے، لیکن ابھی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی جگہ پہ ہم رہتے تھے اور کنورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اگر ہندو ہم ہوتے تو
شاید پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے، لیکن ہمیں اسلام پسند ہے. تو یہ پوری بات کرنے کا مقصد یہ تھا نا کہ ہمیں فخر جو ہے وہ میرے مطابق، یعنی کہ آپ کی رائے وہ مجھے رسپیکٹ ہے جو آپ کی رائے ہے، لیکن میرے مطابق ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ جس کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو وہ دراصل رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے یعنی کہ قابل میرے مطابق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وجہ سے رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھا تو ٹھیک ہے. جی آپ کی رائے ہے. ایک اور سوال کا آپ مجھے جواب دیجیے گا اس بار، اس پہ بھی آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. اور ایک اور سوال کا آپ مجھے یہ جواب دیجیے گا. پہلے سوال آلریڈی ہو گیا، دراصل میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا نا. آپ نے کہا کہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے. 692 میں آپ محمد آپ کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ بڑا نیک انسان تھے، تو 692 میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کعبہ پہ کیا کیا تھا؟ پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ عرب کے اندر کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا نفرت نہیں کرتے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے. جب ہم آنے والے کو ویلکم کر رہے ہیں تو ہمیں وہ نفرت نہ بھی کریں تو ہمیں خارجی کا لقب تو دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم خارجی تو ہیں نا ان کے کنٹریز میں جا کے. پاکستانی، ہاں بالکل صحیح دے رہے ہیں. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں نا. اگر وہ خارجی مانتے ہیں نا تو وہ کیوں مانتے ہیں، اس کی وجہ بھی تو سن لینا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے اندر جتنی بدعتیں اور جتنا شرک ہے وہ کس نے کیا؟ وہ یہیں کی سرزمین پہ، یہ یعنی اسی ہندوستان کے اندر یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان سے وہ نفرت کرتے ہیں. باقی کہیں سے بھی آتا ہے وہ عزت کرتے ہیں. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں نا میں. آپ کا سوال بھی یہی تھا نا. پھر وہ والی بات پہ بھی جواب دے دوں گا میں آپ کو. پھر راجہ داہر کی اور اس کی بات بھی کر لیں گے. پہلے اس سوال کا جواب لے لیں آپ کہ عرب ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد مطلب اگر ایک شخص پاکستان سے جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور وہ جالیوں کو چوم رہا ہے، مدینے کی جالیوں کو چوم رہا ہے، سے مانگ رہا ہے، تو وہ لوگ اسی وجہ سے چڑھتے ہیں کہ تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، تم نے دین کو بگاڑ دیا. وہ اس لیے چڑھتے ہیں ہم سے بھائی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. مدد بھی تو وہ کرتے ہیں، مدرسوں کو چندے بھی تو وہی دیتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیں کہ مودی ہے اور یہ ہے. تو رہ گئی بات اس کی جو ان کے اندر، میں آپ کو پہلے تھوڑی سی سندھ کی وہ تہذیب بتا دوں کہ ظلم تھا یا نہیں تھا. دیکھیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے راجہ داہر کون تھا. یہ ہندوؤں کے اندر جو نا ایک ذات پات کا بہت زیادہ وہ ہے. یعنی راجہ داہر کو اگر دیکھ لیں اور یہ جو وہاں کے عوام کو دیکھ لیں، سندھی ہندو جو تھے وہ زیادہ تر شودھر تھے جس سے وہ خود چڑھتے تھے. تو مظالم تو آج بھی یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے اندر ذات پات کا بہت چکر ہے. تو یعنی بہرحال انصاف تو نہیں تھا نا. اگر آپ انصاف کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ قرآن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے مساوات کا یہاں سبا کی ملکہ کو خط لکھ رہے ہیں. نہیں میں ثابت کر رہا ہوں نا. اب آپ کے وہ والی بات کا جواب دے رہا ہوں میں. وہ مودی اور آپ نے جو کہا نا سلمان، اس کو اگر ہم تصور کر لیں، بالکل کر لیں، آپ کو اجازت ہے. اب رہ گئی بات اس کی کہ وہ جو یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور اٹیک کر رہا ہے محمد بن قاسم، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں پر انصاف نہیں تھا اور انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے وہ آیا ہے. یعنی اس کے بعد جو اسلام یہاں پر پھیلا ہے، تو اس کے بعد کے کا بھی میں بات کر لوں گا. اس کے بعد صوفیت سے بھی اسلام پھیلا ہے اس طرح تو. لیکن یہ جو اسلام پھیلا ہے نا، اس کو اٹھا کے اس کو صوفیت والے سے ملا لیں. یہ اختلاف تو خیر پیچھے بنو عباس میں بھی رہا ہے، خیر وہ اپنی جگہ ہے. بال اس کا حوالہ میں قرآن سے آپ کو دے دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جو خط لکھا تھا سبا کی ملکہ کو، جو سورج کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں کے ڈائلیکٹس آپ پڑھیں گے نا کہ وہ جو اپنے وزراء سے بات کر رہی ہیں تو وہ تو اکسا رہے تھے ان کو کہ ہم طاقتور ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم یہ. تو کہنے کا مطلب ہے ظلم تھا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے بھی. تو اسی طرح ظلم یہاں بھی تھا اور سندھ کے اندر آج بھی. مطلب یہ میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا، چلو میں آج آپ کو آج بھی بتا دوں. آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے نا، اگر آپ چلے جائیں، سندھ کا کلچر ہے کہ وہ ایسے اس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے نا تو سلام بعد میں کریں گے. سلام بھی ان کا یہی ہے. آپ کے خیال میں چاہے وہ فیوڈلزم مسلمان کو ہو اسلام نے یا ہندو ہو، وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے. تو غلامانہ کلچر تھا. تو اگر اسلام آیا تو یہ سب مساوات ان کو یہ سب چیزیں پتہ چلی نا کہ یہ چیز غلط ہے، انسانیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسانیت کی توہین ہو رہی تھی اور وہ آنے کے بعد آج اگر دیکھیں تو آج بھی اس کے مطلب یعنی نقوش مل رہے ہیں نا ہمیں آج بھی، کہ وہ جو وہاں کے ہندو ہیں وہ آج دیکھ لیں تو وہاں ہندو مسلمان بھی ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں بھائی.
بات کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے یوں کر کے ہاتھ جوڑتے اور پھر وہ بات کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو کلچر جو ہے اس کی جھلک آج بھی موجود ہے وہاں پر. بہرحال میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بعد اسلام آیا جس کا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ 727 میں کتبہ جو ملا ہے اس کے اوپر 727 یعنی کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ہی اسلام انٹر ہوا ہے. اور وہ اٹیک جو کیا تھا انہوں نے 712. تو جی آپ کے بالکل، خیال ان کے میں جانے کے بعد اگر اسلام نے مسجد بن تھوڑا رہی ہے، کنکلوڈ کر دیں، آپ جامع نے پیچھے مسجد یعنی جو کہ ذکر کیا لیکن وہ بات ادھر ادھر ہو گئی ہے، آپ کنکلوڈ کر دیں کہ اسلام نے ہندوستان میں کیا اچھائیاں لائی. دیکھیں بلکہ میں تو مساوات بھی نہیں کہوں گا، میں انصاف کو، ہاں میں تو انصاف کہوں گا کہ عدل اور انصاف. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو ہے نا عدل اور انصاف کے بارے میں حکم دیا کہ عدل قائم کرو. تو عدل نہیں تھا، عدل قائم کیا. تو یہ جو ایک سٹوری ہے کہ راجہ دائر کی جو بیٹیاں ہیں ان کو جا کے خلیفہ کو پیش کر دیا تھا محمد بن قاسم نے اور پھر انہوں نے بدلہ لیا، تو یہ کیا آپ کے خیال میں یہ جھوٹ ہے یہ سٹوری؟ نہیں، یہ جھوٹ، سب جھوٹ ہے. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان اسلام پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اسلام میں ہے کیا کہ عورتیں پیش کی جائیں. اس کے اوپر تو ایک پروگرام ہم کر چکے ہیں لونڈیوں کے اوپر میں، کہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ مگر بغیر نکاح کے مباشرت جائز ہے. قرآن کھول کے دیکھ لیں، بلکہ میں کہوں گا آپ کو قرآن کھولیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ اسلام اس نے پھیلایا. والمحصنات کا جو پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، ایک میری بات سن لیں پلیز، میری بات سن لیں، میں اس لیے یہ اہم ہے بات. تو آپ نے کہا نا لڑکیاں پیش کی، اسی پہ میں جواب دے رہا ہوں. تو والمحصنات جہاں سے لکھا ہے نا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں پلیز، میری بات سن لیں، وہیں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو جواب مل جائے گا کہ بغیر نکاح کے جائز ہی نہیں ہے. اب میں ان روایتوں کا کیا کروں جن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے مباشرت جائز ہے. تو اگر میں قرآن کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس قرآن میں تو منع ہے. اگر دوسری کتاب میں وہ منع نہیں ہے تو کیا میں اس کو مان لوں؟ صحیح، میں تو نہیں مان رہا، جس کو ماننا ہے وہ مانے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کرتے رہے اعتراض، میں تو کلیئر کروں میں قرآن کھولنے خود دیکھ. دراصل اس زمانے اب وہ میں لڑکیاں پیش کر، یعنی اسلام پھیلانے جا رہے ہیں اور جواب میں لڑکیاں لے کے جا رہے ہیں. کیا مذاق ہے یار یہ جھوٹ ہے یعنی کہ. تو آپ کیسے آپ نہیں میں بھائی بس جواب تو دے میں رہا نے ہوں اس آپ کو. پہ بلیو کیا یا اسلام نہیں پھیلانے کیا آ رہے دونوں ہیں اور کیٹیگری واپس میں میں لڑکیاں لے کے نہیں جا ہوں. رہے ہیں. دراصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سٹوری یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یعنی کہ یہ غلط ہے. اگر ہم حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا یعنی کہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے نام کے ساتھ لگنا چاہیے اور بڑے نیک انسان تھا، تو 692 میں اس نے کعبہ پہ نہ صرف پروجیکٹائلز کی بمبارڈمنٹ کی، اس کی بلڈنگ بھی گر گئی تھی اور کئی دن تک سیج بھی کی گئی، یعنی کہ ابن زبیر کی جو ان سے بیعت نہیں لے رہے تھے اس مکہ کو اپنی ریاست میں شامل کرنے کے لیے، اس طرح کے کام بھی اس نے کیے. تو اس آپریشن کے بعد جو کعبہ تھا وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ انویڈ کرنے کی غرض سے دوسرے علاقوں پہ حملے کرتے تھے، نہ کہ اسلام کی وجہ سے. یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.